اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ لوگوں، تمام نمازوں کا خیال رکھو، تمام نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان کی جو نماز ہے یعنی عصر کی جو نماز ہے اس کو خاص طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ وہ کاروباری وقت عروج پر ہوتا ہے اور سامان کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے کام دھندے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تمہاری نماز عصر قضا ہو جائے۔ سب نمازوں کو بروقت ادا کرو، خاص طور پر وہ نمازیں جو کاروباری وقت میں آتی ہیں ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور بڑے ادب کے ساتھ فرما بردار بن کر رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بن کر ادب کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے نمازوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس سے بھی نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلا جو حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر کامیاب ہو گیا تو باقی جتنی عبادات ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے، اور اگر نماز کے اندر کمی کوتاہی اس کی ثابت ہو گئی تو پھر باقی عبادات میں بھی کمی کوتاہی ثابت ہو جائے۔ اس لیے قیامت کے دن کا جو پہلا سوال ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور سب نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں، سب نبیوں پر نمازیں فرض رہی ہیں۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر آئے ہیں، جو گفٹ لے کر آئے ہیں، جو ہدیہ لے کر آئے ہیں، وہ نماز کا ہدیہ ہے، نماز کا تحفہ ہے۔ یہ نماز معراج کا تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں اس امت پر فرض کی تھی۔ 50 نمازوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر جب واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی امت کا تجربہ حاصل کر چکا ہوں، اے نبی آپ کی امت یہ 50 نمازیں پڑھنے والی نہیں ہے، آپ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس ہیں اور نمازوں کے اندر کمی کروائیں۔ چنانچہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے تحفے اللہ رب العزت نے 45 نمازیں معاف فرمائیں اور صرف 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کو ثواب 50 نمازوں کا دوں، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، صرف وہ 5 نمازیں پڑھیں میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے اور اللہ کے نبی یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، تو جتنا تحفہ دینے والا بڑا ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے، اس کا تحفہ بھی اتنا زیادہ عظیم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ آپ کبھی کبھی سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں کہ یہ نماز یہ اللہ کا تحفہ ہے،
اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات عظیم ذات ہے، اور پھر اللہ نے یہ تحفہ اپنے پیارے محبوب نبی کو آسمانوں پر بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ کی سیر کروائی، اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کو یہ 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس تحفے کو لینے والے بھی عظیم ہیں اور یہ تحفہ دینے والا بھی عظیم ہے۔ جب دینے والا بھی عظیم ہے، لینے والا بھی عظیم ہے، تو پھر اس تحفے کی عظمت کے کیا کہنا، اس تحفے کی قدر کے کیا کہنا ہے۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ اس تحفے کی بڑی قدر کرے، نمازوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ کوئی نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، اور وقت سے بے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہر نماز کو وقت کے اندر جماعت کے ساتھ بجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ نماز انسان کو زندگی گزارنے کا نظم و ضبط سکھاتی ہے، ایک ڈسپلن کے اندر انسان کو مبتلا کرتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن میں، ایک نظم و ضبط کے اندر لے آئے۔ یہ نماز ہمیں نظم ضبط سکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی نماز کی قدر کرتا ہے اور نمازوں کو وقت پر ادا کرتا ہے، وہ باقی جتنے اعمال ہیں ان کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرتا، اور ان اعمال کو بھی، ان عبادات کو بھی اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ دیگر عبادات کے اندر بھی کوتاہی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، انہوں نے اپنے گورنروں کے نام، اپنے وزیروں کے نام، اپنے مشیروں کے نام انہوں نے ایک فرمان جاری کیا تھا، سرکاری طور پر حکومتی سطح پر ایک فرمان جاری کیا تھا اپنے گورنروں کے نام، اور کہا تھا کہ میرا جو گورنر نماز وقت پر ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے میں بڑے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، فرمایا کہ وہ سلطنت کے، خلافت کے باقی جتنے امور ہیں، جتنے کام ہیں، ان کاموں کو بھی صحیح ادا کرے۔ اور جو شخص نمازوں کو صحیح ادا نہیں کرتا، وقت پر ادا نہیں کرتا، نمازوں کے اندر کوتاہی کرتا ہے، فرمایا کہ مجھے اس گورنر سے، مجھے اس وزیر سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ سلطنت کے امور کو بھی صحیح انجام دیتا ہو۔ چنانچہ جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرا گورنر نماز میں سستی کرتا ہے، نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے اور وقت پر یہ نماز ادا نہیں کرتا، اس کو عہدے سے برطرف کر دیتے تھے، اس کو اس منصب سے ہٹا دیتے تھے کہ جو نماز صحیح ادا نہیں کرتا، وقت پر ادا نہیں کرتا، وہ حکومت کے باقی کام کیسے صحیح انجام دیتا ہو۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو شخص نماز ادا نہ کر کے اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، وہ حکومت کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ حکومت کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ، خلافت کے ساتھ وفا کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں ان کو پتہ چلتا کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، ان کو عہدوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ نماز فجر 5 نمازیں، نماز فجر اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ عام طور پر فجر کی نماز میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم اٹھ نہیں پاتے، نیند میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہماری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کے وقت میں جلدی اٹھا تھا۔ کیوں؟ فرمایا کہ فجر کا جو وقت ہے یہ بڑا بابرکت وقت ہے، برکت والا وقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت میں اپنی امت کو برکت کی دعا دی۔ فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ یا رب العالمین،
فجر کے وقت میں میری امت کو برکت عطا فرما۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے تقسیم رزق کا وقت ہوتا ہے، اس لیے فجر کی نماز میں جلدی اٹھنا چاہیے اور باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں نور ہی نور، جنت میں روشنی ہی روشنی۔ ان کی کسی لغزش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا۔ جب دنیا میں آئے تو رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، رات کی تاریکی تھی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی چیز ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں ہیں، پریشان ہو گئے کہ جنت میں تھا تو وہاں تو نور ہی نور تھا، جنت میں تھا وہاں روشنی ہی روشنی، دور سے ہر چیز نظر آتی تھی، یہاں میں کہاں آ گیا ہوں کہ اپنا ہاتھ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا، بڑے پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی میں وقت کٹا۔ کچھ دیر کے بعد رات کی تاریکی ختم ہونے لگی، رات کا اندھیرا ختم ہونے لگا اور دن کا اجالا ظاہر ہونے لگا، دن کی روشنی نمودار ہونے لگی۔ تو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی اور ان کو خوشی ہوئی کہ چلو اندھیرا تو ختم ہوا نا، تاریکی تو ختم ہوئی نا، اب دن کا اجالا ہے، روشنی نمودار ہو رہی ہے۔ شکرانے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ 1 رکعت اس بات کے شکرانے میں کہ تاریکی ختم ہو گئی ہے، اندھیرا ختم ہو گیا ہے، اور دوسری رکعت ادا فرمائی کہ روشنی آ گئی ہے، دن کا اجالا نمودار ہو گیا ہے۔ اس بات میں دوسری رکعت ادا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ 2 رکعتیں اتنی پسند آئیں کہ رب تعالیٰ نے اس امت پر یہ 2 رکعتیں فرض فرما دی۔ تو یہ در حقیقت شکرانے کے طور پر تھا، اس لیے ان 2 رکعتوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے، فجر کی نماز کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کی اور اس کی 4 رکعتیں ادا فرمائیں۔ شکرانے کے طور پر انہوں نے یہ 4 رکعتیں ادا فرمائیں کہ رب تعالیٰ نے مجھ سے امتحان لیا اور میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ پھر رب تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے ایک میڈا عطا فرمایا، اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پھر رب تعالیٰ نے مجھ سے خطاب کیا، فنادیناہ یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا۔ تو اس خطاب کے شکرانے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا۔ پھر کہ بیٹا عطا فرمایا، حسین بھی، جمیل بھی، اور بیٹا عطا فرمایا حلیم بھی، بردبار بھی، صابر بھی، صبر کرنے والا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ 4 نعمتیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ان 4 نعمتوں کے شکرانے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا شکر ادا کیا اور ظہر کی 4 رکعتیں ادا فرمائیں۔ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور انہوں نے بھی 4 نعمتیں رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، 4 تاریکیاں ختم ہوئی تھی، 4 اندھیرے ختم ہوئے تھے۔ ان کے شکرانے کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام نے عصر کی 4 رکعتیں عطا فرمائیں۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا وہ ختم ہوا، بادل کا اندھیرا تھا وہ ختم ہوا، پانی کی تاریکی تھی وہ ختم ہوئی، اور پھر رب تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، ان کو باہر نکالا رات کی تاریکی میں، وہ رات کی تاریکی بھی ختم ہوئی۔ تو 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ان کے شکرانے کے طور پر انہوں نے عصر کی 4 رکعتیں ادا فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز مغرب ادا فرمائی۔ نماز مغرب سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی۔ انہوں نے 4 رکعت ادا کرنے کی نیت باندھی تھی۔
حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک کوتاہی ہوگی، ایک لفزش ہوگی، اور رب تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، اپنی کوتاہی کی معافی مانگی۔ 4 رکعت کی نیت انہوں نے باندھی، ابھی 3 رکعت حضرت داؤد علیہ السلام پڑھ سکے تھے کہ اپنی غلطی کا اتنا زیادہ ان کو احساس ہوا، اور ان کی طبیعت پر، ان کے مزاج پر اتنا زیادہ اس غلطی کا احساس ہوا، اس کا غلبہ ہوا، شدت ہوئی کہ نڈھال ہو گئے اور گر پڑے۔ 4تھی رکعت نہیں ادا فرما سکے، 3 رکعت ہی پڑھ سکے۔ 3 رکعتوں کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا، 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکی، اپنی غلطی کا احساس ان کو اتنا زیادہ ہوا، شدت حال کی وجہ سے، غلبہ حال کی وجہ سے وہ 4تھی رکعت نہیں ادا فرما سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، ان کا یہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنا رب کو اتنا پسند آیا کہ پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مغرب کی 3 رکعتیں فرض کر، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، اور سب سے پہلے یہ 4 رکعتیں حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے ادا کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے، مدین میں۔ یہ مدین کا علاقہ آج کل اردن میں ہے، یہاں 10 سال انہوں نے گزارے۔ اس کے بعد پھر اپنے گھر مصر واپس گئے۔ جب واپس جا رہے تھے تو اپنی اہلیہ بھی ساتھ تھی، ان کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں طوفان آیا، بارش ہوئی، سردی کا سخت موسم تھا، اور بیوی بھی امید سے تھی، اور ولادت کا وقت بھی قریب آ۔ آدمی سفر میں ہو، اہلیہ ساتھ ہو، اور یہ پرابلم پیش آ جائے تو کتنی فکر لاحق ہوتی ہے، انسان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو۔ دوسری ان کو پریشانی لاحق تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی، اپنے بھائی کی۔ تیسری پریشانی ان کو تھی کہ فرعون کے پاس رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، وہ میرا جانی دشمن ہے، وہ کیا کرے۔ اور چوتھی فکر تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا اور سفر میں پیدا ہوگا، اس کا کیا بنے۔ 4 ان کو پریشانیاں لاحق تھیں، 4 فکریں ان کو لاحق تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 4 پریشانی کو ختم کیا۔ شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عشاء کی 4 رکعتیں ادا فرمائی اس موقع پر۔ ان کی یہ ادا بھی رب تعالیٰ کو بڑی پسند آئی، اس لیے رب تعالیٰ نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عشاء کی یہ 4 رکعتیں فرض فرمائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ 5 نمازیں انبیاء علیہ السلام نے پڑھی ہیں، پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی اہمیت بیان فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز ادا کی، جس نے نماز پڑھی، اس نے دین کے ستون کو مضبوط کیا، دین کے پلر کو اس نے مضبوط کیا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی گویا کہ اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے دین کو مضبوط کر رہے ہیں یا نماز کے اندر کوتاہیاں کر کے، سستی کر کے دین کے ستون کو گرانے کا باعث بن رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے، اس لیے نماز میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز اللہ کو بہت محبوب ہے، نماز پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت محبوب ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، وہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے، اور جلدی جلدی انہوں نے نماز ادا کی۔ اب نماز پڑھتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے۔ وہ نماز پڑھ کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور سلام کیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص دوبارہ گیا پیچھے، اور پھر جلدی جلدی اس نے نماز ادا کر، پھر واپس آیا، سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ نماز پڑھو دوبارہ جا کر، ہماری نماز نہیں ہوئی۔ وہ دوسری بار گیا، پھر نماز پڑھ کر آیا، تو آپ نے پھر فرمایا تیسری بار بھی کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اب 3 مرتبہ جب وہ نماز پڑھ چکا تھا، اس کے بعد پھر آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نماز پڑھنے کا یہی طریقہ آتا ہے، میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، اگر میری نماز کے اندر کوتاہی ہے، کمی ہے، آپ ارشاد فرما دیں، آپ بتا دیں، میں اس طریقے کے مطابق پڑھوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اس کو سمجھایا کہ نماز پڑھتے ہیں، قیام لمبا کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر، اور تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ قرآن کی قرات کرتے ہیں۔ پھر جب رکوع کرتے ہیں تو ٹھہر کر رکوع کرتے ہیں، اس میں تسبیحات پڑھتے ہیں، اور رکوع کے بعد قومہ ہوتا ہے، اس قومے کو بھی ٹھہر کر آرام کے ساتھ وہ قومہ ادا کرتے ہیں، اس میں بھی ایک تسبیح کی مقدار، سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہونا یہ واجب ہے، اور 3 تسبیحات کی مقدار کھڑے رہنا یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ تو قومہ بھی ٹھیک طور پر ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جب سجدے میں جاؤ تو سجدہ بھی بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ بھی بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ پوری تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ اس صحابی کو بتایا، وہ گئے اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے نماز ادا کی۔ عام طور پر ہماری نمازوں کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے، اول تو کوتاہی اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ ہم وقت کا خیال نہیں کرتے، جب دل چاہا چلے گئے۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو توفیق دے، سب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا کوتاہی کر جاتے ہیں، ان کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، قدم اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف چلتے ہیں، اللہ کی توفیق ساتھ ہوتی ہے، شامل حال ہوتی ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نمازوں میں کہاں کہاں کوتاہی ہے، وہ اگر کوتاہی ہے تو پھر اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالخصوص قومہ اور جلسہ ہمارا ٹھیک نہیں ہو، رکوع کے بعد ہم ٹھیک طور پر قومہ نہیں ادا کرتے، اور 2 سجدوں کے درمیان ہم ٹھیک طور پر بیٹھتے ہیں، حالانکہ ان دونوں موقعوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا